السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جی آپ کھائیاں سے اٹک چلے گئے اور پھر کب تک وہاں رہے؟ اس کے بعد کے حالات بھی تو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر آفے، میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی شادی کے متعلق مختصراً بتایا تھا، اور چونکہ جو آپ کے سوالات تھے کہ میں نے جب دلہا بنا تو کون سی شیروانی پہنی تھی اور میری بیوی نے کون سا لہنگا پہنا تھا، اور مسیری اور جو اس طرح کے آپ نے سوالات کیے تھے۔ بچوں، دراصل اب ہمیں اس بات کو کرتے ہوئے شرمساری محسوس ہوتی ہے کہ جو حالات آج کل آپ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے دور میں بالکل بھی نہیں تھے۔ ہم بڑی مشکل سے اپنے جو ڈے ٹو ڈے اخراجات ہیں وہ پورے کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت مہنگائی اتنی نہیں تھی، لیکن وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، ہمارے پاس اس قدر آمدن کے ذرائع نہیں تھے جس سے ہم اس طرح کی جو فضول تو میں خیر نہیں کہوں گا، لیکن جو چیزیں ہم اس وقت صحیح نہیں سمجھتے تھے تو وہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ شاید کوئی لوگوں کو اس وقت 40-50 سال پہلے کسی کے پاس یہ وسائل ہوں تو وہ یہ کر رہے ہوں گے، یا شہروں میں شاید کوئی ہوتا ہوگا، لیکن گاؤں کی زندگی بڑی آسان، بڑی پروکار اور بڑے اچھے طریقے سے شادیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنی شادی کا بندوبست اسی طرح کیا۔ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے سونے کے زیورات بنوائے، وہ جو شادی کے ریشمی کپڑے ہوتے ہیں وہ بنوائے، تو وہ جوڑے جو ضروری ہوتے ہیں وہ لوگ گن گن کے بناتے تھے کہ اتنے ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے۔ اسی طرح میرے لیے بھی شلوار قمیض اور جو پگڑی وغیرہ اور اس طرح کا جو سہرا وغیرہ ڈالتے ہیں وہ تھے۔ میرے بہن بھائیوں کے لیے عزیز اقربا رشتہ داروں نے سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ ہماری اصل میں اقتدار ہوتی تھی۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ جی وہ میں نے شیروانی نہ اس وقت وہ رواج تھا، نہ ہمارے پاس وسائل تھے، تو ہم نے یہ جو ہے نا اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھا اور نہیں کیا۔ تو نزدیک ہی جانا تھا، ہم نے 8-10 کلومیٹر ہماری بارات جانی تھی، تو وہ شام کو ہم جب واپس آ گئے تو مہمان جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، جو بارات میں بھی شامل ہوئے، پھر رات کو واپس ہمارے گھر میں آ گئے کیونکہ صبح انہوں نے ولیمہ کھانا تھا۔ تو شادی مکمل ولیمے کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو شدید گرمی، جون کی گرمی میں جو ہمارے اپنے چھت تھے، جو ہمارے پڑوس پڑوس کے ایک ہی اتنے اونچے چھت تھے، کوئی ڈبل سٹوری نہیں تھی، ان کے اوپر چارپائیوں کے جھرمٹ میں اگر کسی کو چارپائی مل گیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت تھی۔ تو ہمیں تو اس وقت جو کہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، میرے اوپر اور بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ جو لوگ مہمان آئے تھے ان کو دیکھنا، ان کی سہولیت کیا تھی ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ ہم کسی کو ہاتھ سے جو پنکھے لوگ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پنکھے ان کو دے دیے، پھر ان سے پوچھا، کو پانی شانی رکھ دیا، کوئی تھوڑی دیر کب مار لی۔ ادھر سے وہ جو دیگیں پکانے والے لوگ تھے وہ بھی گھر میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے رات کو 1:30-2 بجے ہی شروع کر لیتے ہیں تاکہ وہ 10-11 بجے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ 2, 2:30, 3, 4 بجے تک بھی جو ہے وہ ولیمہ چلتا رہتا تھا، وہ لوگ 12 بجے فارغ ہو جاتے تھے تاکہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تو پھر وہ رات کو تھوڑی دیر کا وہ آگے، پھر ہم ان سے، تو اس طرح ہمارا جو ہے نا وہ شادی کا دن گزر گیا۔ نیکسٹ ڈے چونکہ اگلے دن ہم نے، میری مسز نے واپس جانا تھا، ہم سسرال چلے گئے، وہاں پہ رات رہے۔ تو میں یقیناً میری چھٹی جو ختم تھی 30 کو میری حاضری تھی اپنے دفتر میں، تو پھر میں ان کو گھر پہ چھوڑ کے خود اٹک چلا گیا۔ تو یہ ہمارے نہ ہم نے کوئی اللہ گلہ کیا، نہ کوئی آؤٹنگ کی، نہ کوئی، تو ایسے مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ایک تو ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اگر وسائل ہوتے بھی تو ہم اس وقت رسم و رواج کے سے آگے پیچھے ہم نہیں ہو سکتے تھے۔
کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ بھی کھانا پینا ٹھیک ہو جانا چاہیے، مہمان خوش روی سے واپس چلے جانے چاہیے، اور جو شادی ہے وہ ایک مذہبی اور معاشرتی ایک پہلو ہے جو پورا ہونا چاہیے۔ تو وہ ہم نے مکمل اللہ کی مہربانی سے کیا اور سارے مہمان واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ آپ کو میں اس لیے مزید تفصیل بتانے سے قاصر ہوں کہ ہم نے جو زندگی کے اتنے نشیب و فراز جو ہم نے آگے جا کے اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا جس طرح کا ہم نے سلوک کیے، وہ بھی ایک مثال ہیں، وہ میرے رشتہ دار خود بتائیں گے۔ آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہی کی شادیاں ان دنوں میں ہوا کرتی تھیں۔ دلہن کو دوسرے دن یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ شادی بھی ہوئی ہے۔ جس طرح اس نے اپنے میکے سے کام چھوڑ کر ڈولی میں بیٹھ کر سسرال میں آئی، اگلے دن اسی جگہ سے اس نے اسی طریقے سے سسرال کے گھر میں وہی کام کاج شروع کر دینے ہوتے تھے۔ نہ کوئی ہنی مون، نہ سیر سپاٹا، اور نہ ہی کوئی ہلا گلا۔ سادہ اور پروقار طریقے سے شادیاں پرسکون اور دیر پا ہوا کرتی تھیں۔ شاید ہی کوئی شادی افراتفری اور بدنظمی کا شکار ہو کر ختم ہو گئی ہو، کیونکہ مضبوط فیملی سسٹم اور بزرگوں کا رکھ رکھاؤ کا ماحول چھوٹی موٹی ناراضگیوں کو صلح صفائی میں تبدیل کر کے حالات نارمل بنا دیتا تھا، اور حالات اس نہج تک نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ناخلق اس دور میں بھی موجود ہوتے تھے اور رشتے برقرار نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ بہت کم معاملات میں ایسا ہوتا تھا۔ اس دور کے اکثر مشاہدات میں سے دلہا اور دلہن اپنے بزرگوں اور بڑوں کے سامنے بات چیت تک نہیں کرتے تھے، اور بال بچے ہو جانے کے بعد بھی بڑوں کے سامنے آپس میں بے تکلفی سے پیش نہیں آتے تھے، جو روایات کے مطابق تو بہت اچھا تھا، مگر آج کے دور کے تحت ناقابل فہم تصور کیا جاتا ہے۔ جو آزادی آج لوگوں کو میسر ہے وہ ہمیں اصول و ضوابط کے دائرے میں حاصل تھی، اور ہم اس پر فخر کر سکتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ میری بیوی نے شادی کے وقت اور نہ اس کے بعد کسی قسم کی کبھی کوئی فرمائش کی ہے، اور میرا صرف یہ ہے کہ بغیر کہنے کے اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز جو میری استطاعت میں ہے مہیا کر کے دلی سکون پاتا ہوں۔ فضول خرچی نہیں کرتا، مگر میانہ روی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی 48 سالہ زندگی میں کبھی شرم ساری نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہو جس سے میری بیوی اور میرے بچوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو، اور انہوں نے محسوس کیا ہو کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سب لوگوں کو عزت و آبرو اور سکون سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے یہ وقت گزارا تھا اس کے اگر 48 سال جو میں نے گزارے ہیں اس کو میں نے تقریباً 5-10 منٹ میں سم اپ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اور کوئی مسائل نہیں تھے، ہمیں کوئی اور پریشانیاں نہیں تھیں۔ جو کچھ بھی تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہایت بردباری سے، میری بیوی نے میرا مکمل ساتھ دیا، انہیں میرے والدین کی بھی عزت کی اور ان کی خدمت کی، اس نے میرے بہن بھائیوں کی بھی خدمت کی اور ان کی عزت کی، اس نے میری دوسری فیملی کے رشتہ دار، میرے خالوں کے بیٹیاں بیٹے، میرے سالوں کے بیٹیاں بیٹے، میرے ساس و سسر، میری والدہ، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کے 48 سال خدمت میں گزارے ہیں،
اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس طرح کا ماحول ہر گھر میں اللہ میسر فرمائے۔ میں بچے پڑھانے میں صرف سخت تھا کہ ان کی پڑھائی کے اوپر مجھے زیادہ توجہ دینی پڑتی تھی، جبکہ میری بیوی نے کسی بچے کو، کسی میری بیٹی کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے سختی ضرور کی تھی، لیکن اس کا صلہ آج میرے بچے جو ہیں اور میری بچیاں جو ہیں وہ الحمدللہ اس کا ثمر پا رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ خوش ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ نہ انسان ان کا ازالہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے، اور جو انسان کے ہاتھ میں ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن پھر بھی انسان کچھ اپنی پلاننگ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رافع آپ سب کو صحت و سلامتی دے، اور اگلی ویڈیو جو ہم بنائیں گے اس میں مزید معلومات ہوں گی، اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ چینل جو بنانے کا مقصد کوئی مشہوری کرنا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن حالات میں اب رہ رہے ہیں وہ حالات آج سے 40-50 سال کے نہیں ہیں، اور جس طرح ہم نے تکلیفیں برداشت کی، جس طرح ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پالا، جس طرح ہم نے اپنی اولاد کے اوپر اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات ان کی اوپر قربان کر دیے، یہ عام سی قربانی نہیں ہوتی، ہر ماں باپ کرتا ہے، لیکن کچھ اسپیشل ماں باپ ہوتے ہیں جو یہ مشن لیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے زندگی میں کافی ساری خواریاں دیکھی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان خواریوں کو لے کے آگے جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ سب کے بچے ہمارے بچوں کی طرح اللہ کے ہاں وہ ان کی ہر طرح سے اللہ مدد فرماتا رہے، اور وہ جو خوشیاں جو ہمیں بتا رہا ہے وہ تا دیر تک قائم رہیں، اور ان کو زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔